بندے ہو رہے زیادہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. شوق الہی ہر دم دیویں وقت نزادے شوق اندر یاد کراں میں تینوں اللہ اللہ جیوان وچ اللہ مر جاوان جا جارو جسے وچ ہووے تیرا اسم پکاواں باج تیرے کچھ نظر نہ آوے جت والے نظر اٹھاواں اٹھ دیاں بیندیاں ٹر دیاں پھر دیاں تیرا اسم کماواں قلب منور کر دے میرا برکت اسم الہی جت ول ویکھاں تو ہی دسے غیر نہ دسے کائی اللہ اللہ کر دیاں ربا میری جان کڈائیں مرشد ماں پیو راضی رہیں فضل کرے رب سائیں سبحان اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. سامعین اختشام ہم سبھی آج ان بزرگوں کے نماز جنازہ میں شریک ہیں. یہی ہمارے لیے سب سے بڑی واعظ ہے. میں بھائی محمد ندیل صاحب کے والد محترم کہ اس دکھ بھری ان لمحات میں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. سامعین اختشام یہ بزرگ ماہ صیام رمضان میں اپنے سفر کو جا رہے ہیں. یہ ماہ مقدسہ کا ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساعت بڑی بابرکت ہے. ان برکت بری ساعتوں میں یہ بزرگ ہم سے جدا ہوئے. سامعین اختشام اس ہر گھڑی میں میرے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا اس ہر گھڑی میں رب ان لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے. یہ برکتیں یہ رحمتیں اور ان لمحات میں رب خزان رمضان فرماتا ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر دن اور رات میں 1,00,000 لوگوں کو رب دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. دن رات کے اندر 2 اور جتنی یہ دنوں میں رب دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. شب جمعرات اور جمعہ کے دن رب اس سے دگنا جتنا ان دنوں میں رب دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور ان 2 دنوں میں رب ان کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے. پھر لیلۃ القدر میں سارے رمضان کے برابر جتنے لوگوں کو رب دوزخ سے آزاد کرتا ہے اس ایک دن میں رب دوزخ سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے. سامعین اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی برکت کی ہی بنا پر رب اتنے لوگوں کو جن لوگوں پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے دوزخ میں چلے جاتے ہیں رب ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے صرف ماہ صیام رمضان کی برکت کی وجہ سے. ان جو سعادت بری لمحات ہوتے ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے اندر یہ لمحات رب نے ہمیں عطا کیے ہیں تو ان پر ہم عمل پیرا ہو کر ان برکتوں کو ان رحمتوں کو سمیٹنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. رب ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں حافظ سلطان محمود صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. شرکائے نماز جنازہ، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، ماہ صیام کی بابرکت گھڑیاں اور یہ جو لمحات ہیں، ان لمحات میں اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے
جو ہم پہ مہربانی فرماتا ہے، جو انعامات اکرامات ہم پہ نازل ہوتے ہیں، ان کا احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس ماہ مقدسہ میں خالق کائنات اپنے بندوں پہ خاص فضل یہ فرماتا ہے کہ پورا سال جو ہے اس میں ایک مہینہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اسے یوں سمجھ لیجئے جیسا کہ ایک فوجی جو ہے وہ ایک مخصوص پیریڈ کے لیے رنگ روٹی کرتا ہے، جب وہ فوج کے سارے اصول سمجھ لیتا ہے اس کے بعد اسے ایک کامیاب سپہ سالار یا سپاہی کہا جاتا ہے۔ تو یوں ہی ماہ سیام کا ایک جو یہ مہینہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے پریکٹس کا مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں ہمیں پورے سال کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، اور ایک سال کے بعد جب یہ مہینہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد جو لوگ اس ماہ مقدسہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خیر کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، اگر اس ماہ کے بعد یہ ساری چیزیں ان سے نکل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ انہوں نے یہ پریکٹس صحیح نہیں کی۔ اور فوجی کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ رنگ روٹی کے بعد گھر چلا جائے تو اسے کوئی فوجی نہیں کہتا۔ ذرا سوچئے کہ اگر رب کائنات نے 11 مہینوں میں سے ایک مہینہ مسلمانوں کی پریکٹس کے لیے رکھا تو اس کے بعد اگر ہمارے اعمال جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں تو ہم بھی صحیح مسلمان نہیں، ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ اور خوش قسمت ہیں یہ لوگ جن کو خالق کائنات جانا تو ہر کسی نے ہے، لیکن جانا ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے فضل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ ماہ سیام جب داخل ہوتا ہے تو خالق کائنات جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ جمعہ کا دن، ان بزرگوں کی ایک بڑی یہ صفت تھی کہ جمعے کے دن یہ مسجد میں پہلے نمازیوں میں سے ہوتے تھے جو پہلی صف میں آ کر نماز کا انتظار کرتے اور بڑی توجہ سے جو ہے وہ خطیب کی گفتگو سنتے۔ یہ اس دور میں یہ لوگ بہت کم ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم 2 منٹ رہتے ہیں تو مسجد میں بھاگتے ہیں، زحمت ہی نہیں کرتے کہ واعظ سنا جائے، اور جب آخری دعا سے پہلے ہی ہم مسجد کو خالی کر دیتے ہیں۔ اور مسجد کے اندر جس کا زیادہ دل راغب رہتا ہے، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس بندے کا مسجد میں زیادہ دل راغب رہتا ہے سمجھے کہ اس کا ایمان پختہ ہے۔ اور پھر بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جتنی دیر اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں وقت دیا جاتا ہے اس وقت کا حساب نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہم مسجدوں کے اندر کتنا وقت دیتا ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے جب مسلمان رمضان کے اندر ایک مخصوص وقت کے لیے جاتے ہیں تو ہماری پریکٹس جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی، اور پھر پورا سال ہم بھول جاتے ہیں۔ مسلمان رمضان کے اندر مسلمان اور غیر رمضان میں ہمارے اعمال جو ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح خالق کائنات ہمارے نیک بزرگوں کو اس دنیا سے لے کر جاتا ہے، ہماری موت بھی ایسی ہو، ہمیں ایسی ہی موت مانگنی چاہیے۔ جانا تو ہے، دعا کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ منزل پر وہی پہنچتے ہیں جو پورے لوازمات کے ساتھ، آداب کے ساتھ یہ عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تم پر اس لیے فرض کیے گے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صرف رمضان کے لیے متقی نہیں، ساری زندگی تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر طہارت آ جائے، یہ مقصد ہے روزے کا، کہ وہ تمہارا اندر کا جو انسان ہے وہ اجلا ہو جائے،
وہ روشن ہو جائے، تمہاری روح جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ جتنی بھی اسلام کی عبادات ہیں ان کے پیچھے کئی جو ہے وہ حکمتیں ہوتی ہیں، اور وہ ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی روح اجلی ہو جائے، کہ جب انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ روح ڈالی تھی تو بڑی پاک اور شفاف تھی، اور اسی روح کو جب ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے گندا کیا تو یہ روح وہ اس میں صفائی نہیں رہی، پاکیزگی نہیں رہی، تو پھر وہ ہماری روح کا یہ حال ہوا۔ اور اگر ہماری روح ہم اسی یعنی صفات کے ساتھ ہمیں موت آ گئی تو اس کا بڑا برا انجام ہے۔ وہ لوگ جو اس ناپاک روح کو، اس پراگندہ روح کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں گئے، ان کے لیے بڑی بھیانک ان کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، انہوں نے روحوں کے بگڑنے کا جو سبب لکھا ہے اور روحوں کے بگڑنے کے بارے میں لکھا ہے، اور دوسری شخصیت ملا صدرہ جو اہل تشیعوں کے بہت چوٹی کے علماء ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بندہ جب دنیا میں رہ کر ایسے کام کرتا ہے، اس روح کو پراگندہ کرتا ہے، اس روح کو گناہوں سے آلودہ کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اب انسان کے اندر طرح طرح کی صفات ہیں، طرح طرح کے اس کے اندر وہ جذبات ہوتے ہیں، جو جذبہ انسان پر غالب رہا۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جس انسان پر زندگی میں شیطانی نوسر بازی اس طرح کے جذبات رہے، اور یہ جذبات اور یہ اس طرح کی سوچ کس جانور میں ہوتی ہے، انہوں نے لکھا کہ ایسا شارک آدمی، ایسا شیطان آدمی جب اس کی روح اس جسم سے نکلے گی، اللہ رب العالمین اس کو لومڑ بنا دیں گے۔ وہی روح جو بندے کے اندر جب ڈالی گئی تھی تو کتنی پاکیزہ تھی، اس بندے نے اپنی روح کو پراگندہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے رد عمل کے طور پر اس انسان کی روح کو بگاڑ کر لومڑ بنا دیا۔ یہ وہ لوگ جو سیاسی چال بازیاں کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو شریف طبع لوگوں کو دھوکہ دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں اس معاشرے کے، ہم ایسی منافقت کرتے ہیں اور ایسا ہمارا رویہ ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں ہے، یہ اپنی ذات کا دھوکہ ہے، اور اپنی ذات کو نقصان پہنچانا ہے۔ جو ایسے معاشرے کے اندر نوسر باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی روح کو اس لومڑ میں بدل دیا جائے گا، ادھر ان کی روح نکلے گی، ادھر وہ لومڑ بن جائے گی۔ اور انہوں نے لکھا کہ وہ لوگ جن پر غصے کا غلبہ آتا ہے، اور جن کے اندر غصہ اور اس طرح کی جو صفات ہیں وہ ہوتی ہیں، ان کو وہ درندہ، وہ شیر اور اس طرح کے جو جانور ہیں وہ بنا دیا جائے گا۔ اور وہ انسان جس کے اندر شہوت کا غلبہ ہے اور جس کے اندر اس طرح کے جذبات کا غلبہ ہے، ان کے لیے وہ خنزیر اس طرح ان کی روح کو بنا دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ نیگیٹو پوائنٹ، یہ ہیں وہ صفات جو ہماری روح کو بگاڑ دیتی ہیں، جو ہماری روح کو پراگندہ کر دیتی ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں ایسا نظام دیا ہے کہ اگر ہم اپنی روح کو پاکیزہ رکھنا چاہیں تو یہ رمضان اسی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے، اور جب بندہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے، ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے اور ان کی کیا شان ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور جب ان کا انتقال ہوا، ان کی روح کو جب فرشتوں نے باہر نکالا اور ایک ریشمی کپڑے میں اس کو ڈانپ کر وہ فرشتے جو ہیں وہ
اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں، بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہ اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب وہ روح پہلے آسمان پر پہنچتی ہے، جتنی مخلوق ہے اس آسمان پر، وہ حیران ہے کہ آج کیا ماجرا ہے۔ آج یہ پہلے آسمان کا جو احاطہ ہے، آج پہلے آسمان کی جو فضا ہے وہ تو بڑی معطر ہو گئی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کا سبب کیا ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ ایک اللہ کا پیارا بندہ، اس کی روح کو لایا جا رہا ہے اور وہ روح اس پہلے آسمان سے گزر رہی ہے۔ اس روح کی جو خوشبو ہے اس کی وجہ سے یہ ساری فضا معطر ہے۔ اسی طرح جو اس کو لے جایا جائے گا، ہر آسمان پر جب وہ روح گزرے گی تو وہ اس پوری فضا کو معطر کر دے گی، اس کا ماحول معطر ہو جائے گا، حتیٰ کہ جب اس روح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ ان کی روح کو اللہ رب العالمین نے عرش عظیم کے نیچے جگہ عطا فرمائی، اور جب اس روح کو عرش عظیم کے نیچے رکھا گیا، وہ جو عرش عظیم ہے وہ اس طرح جھوم رہا ہے، وہ اس طرح خوش ہو رہا ہے کہ آج کمال کی روح میرے اندر آئی ہے، آج کمال کی روح میرے نیچے آئی ہے۔ تو ذاتی محترم، میدان کھلے ہیں، ہم اپنی روح کو پراگندہ بنانا چاہتے ہیں تب بھی میدان کھلا ہے، اور ہم اگر اپنی روح کو پراگندہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مواقع موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کی برکات کو بیچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جانے والے بھائی محمد نذیر کا تعلق استانیہ بلاد شریف سے، جتنے بھی ہمارے بلاد شریف سے سنگی یا یہاں وادی بلاد کے دور دراز سے احباب آئے ہیں، اللہ سب کا قبول فرمائے۔ یہ بچے میرے شاگرد ہیں، میں نے اپنی موجودگی میں ان کے باپ کو غسل دیا، یقین جانیے سادگی، اور آج یہ دوسرا جنازہ، پہلے ماں کا جنازہ چل ہوا، آج بیٹے کا جنازہ۔ خوش نصیب میں آپ لوگ جن کو رب نے توفیق دی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا انہیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسرا عشرہ ہے، کوئی آپ سبھی جانتے ہیں، پہلا رحمت والا، اب یہ مغفرت والا رب ذوالجلال نے عطا دیا ہے، اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ صحیح معنوں میں رمضان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے جوتے اتاریں، پاؤں کے درمیان میں رکھیں، دائیں بھی فرشتہ بائیں بھی فرشتہ، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ آمین کہتے ہیں۔ جتنے بھی احباب آئے ہیں، میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، ان بزرگوں نے اپنی موجودگی میں اگر کسی کے یہاں کوئی ایسا جملہ نکلا ہو، خدا کی رضا کے لیے جنازے کی ادائیگی سے پہلے معاف فرمائیں، اور سارے سنگ جو ہے نیت سماعت فرمائیں۔ 4 تکبیر، نماز جنازہ، حج کفایہ، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دعا واسطے حاضر سمیت کے پیچھے امام صاحب کے منہ طرف قبلہ شریف سارے سنگی ادب کے ساتھ اپنی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سارے سنگ درود پاک اور صلاۃ و سلام علیہ وعلی آلہ و اصحابہ علیہ یا رحمۃ للعالمین۔ مولا ایک دوسری سے مقدس مقام پر اچھے انداز کے ساتھ پاک تلاوت نازل پڑے احباب نے بلا آخر درود پاک طرف آتے ہیں، نبی پاک مولا سارے ذکر کو تیری پاک دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول مذوب فرما۔ محمد ضمیر صاحب کے کامل بخش فرما، بزرگوں کو جس قبرستان میں دفن کریں گے تمام لوگوں کی کامل بخش فرما، جو نیک ہیں درجات میں بلندی ہیں، گنہگاروں کے گناہ کو معاف فرما۔ جتنے بھی احباب اس مقام پر جنازے کی ادائیگی کی رہے سب کا نہ قبول فرما، سب کا جنہ قبول فرما، ایک ایک قدمہ کروں کربوں نیکی عطا فرما، رمضان شریف کا صحیح معنی میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مقدس میں غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز شرعی میں صحیح معنی میں قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرما، کی خیر عطا فرما، نیک خوشی میں کامیابیاں عطا فرما، ہم سب
سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. جن جن کے والدین موجود ہیں دل کھول کر ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر وہ قبرستانوں میں آباد ہیں قبر کی زیارت کے وقت فتح بند کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اس عظیم دعا کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما. اولادوں کو اچھا روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کو اپنی اولاد کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا انزل علينا رحمة بركة شفاعة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين برحمتك يا لا إله إلا الله بڑا